والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں اور روحانیت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، گناہ بخشے جا رہے ہیں، دلوں کے داغ مٹائے جا رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور آج تو پہلا جمعۃ المبارک ہے ماہ رمضان کا۔ آج لاکھوں گناہ گاروں کو بخشش عطا کی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ میرا بیان کرنا، آپ کا بیان سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو جان بین کے لیے مغفرت کا باعث بنائے، بخشش کا باعث بنائے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول، جمعۃ المبارک کا دن روزہ رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سب کے لیے بخشش کا باعث بنائے، قیامت کے دن رسول اللہ کے قرب کا باعث بنائے۔ ماہ رمضان المبارک کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ہمیں اس کا پتہ چل جائے، احساس ہو جائے، تو ہم خواہش کریں کہ کاش پورا سال ہی یہ مہینہ جاری رہے، اس کی برکتیں جاری رہیں۔ بعض بزرگوں نے ایک مثال دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سال کے مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن جو شان حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی وہ باقی 11 بھائیوں کی نہیں تھی۔ تو جس طرح حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف کی شان ہے، اس طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان شریف کی شان ہے۔ اور مہینے بھی اپنے اندر شان والی، فضیلت والی تاریخیں رکھتے ہیں۔ کسی مہینے کے 2 دن بڑی شان والے ہیں، کسی مہینے کے 5 دن بڑی شان والے ہیں۔ مثلا ذی الحج میں 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک 5 دنوں میں حج کے فرائض مناسک ادا ہوتے ہیں، وہ 5 دن خاص شان والے ہیں۔ تو اور مہینوں کے اندر فضیلت والے دن تو موجود ہیں، پر پورا مہینہ ایک ایک تاریخ، ایک ایک لمحہ شان والا ہو، یہ انفرادیت حاصل ہے تو صرف ماہ رمضان کو حاصل ہے کہ یہ پورا مہینہ ہی شان والا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک فرمان ذیشان ہے
کہ باقی 11 مہینوں میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ ایک طرف ہوں، ماہ رمضان میں نازل ہونے والی برکتیں دوسری طرف ہوں، تو یہ دریا اور سمندر کی نسبت بھی نہیں بنتی۔ باقی 11 مہینوں میں جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں وہ ایک دریا کی طرح، اور اس مہینے میں جو نازل ہو رہی ہیں وہ سمندر کی طرح ہیں۔ تو 11 مہینوں سے بڑھ کر اس مہینے میں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، موسلادھار رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں یہ 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے آپ گنتے آئیں تو رمضان شریف جو ہے یہ 9واں مہینہ بنتا ہے۔ اس کی بہت ساری نسبتیں ہیں 9 کی، اگر صرف وہ 9 کی نسبتیں میں بیان کروں تو گفتگو کا سارا وقت مکمل ہو جائے گا۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ 9 کے عدد کو ہمارے آقا کریم کی ظاہری حیات پاک کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے۔ آپ کی ظاہری عمر پاک 63 برس 6 اور 3 9، اور بہت ساری نسبتیں ہیں لیکن اس تشریح کی طرف نہیں جا رہا۔ بعض بزرگوں نے ایک نسبت یہ بیان کی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے تو 9ویں مہینے میں مکمل ہوتا ہے، اور انسان کے باطنی وجود میں بندگی مکمل ہوتی ہے تو رمضان میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ انسان کا جو اندرونی باطنی وجود ہے اس میں بندگی کی تکمیل، کہ انسان اپنے رب کے لیے بھوکا پیاسا ہے، اسے کھانے پینے سے بڑھ کر اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی لگن ہے، کہ وہ بھوک پیاس کو برداشت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ میرے رب کا حکم ہے۔ تو اس مہینے میں بندگی مکمل ہوتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں 9 مہینوں بعد جب جسم مکمل ہوتا ہے تو انسان جنم لیتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کے اندر کو باطن کو نیا جنم ملتا ہے۔ ویسے جب بھی انسان سچی توبہ کرتا ہے نا تو وہ اپنی زندگی نئی نئی محسوس کرتا ہے، اور اس مہینے میں جب انسان کثرت سے عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نماز تراویح، قیام اللیل اور قرآن پاک کی تلاوت، سحری و افطاری، روزہ کشائی، اور بالخصوص آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش، اعتکاف، تو یہ ساری عبادات مل کے انسان کے باطن کو ایک نیا جنم دیتی ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ گزشتہ زندگی میں جو ہم نقصان کر چکے ہیں گناہ کر کے، اس نقصان سے اپنے آپ کو نکالنے اور نئی زندگی شروع کرنے کا مہینہ ہے۔ 9 کے عدد سے ایک ایمان افروز نکتہ یہ بھی بعض بزرگوں نے بیان فرمایا ہے کہ 9 ایسا عدد ہے کہ جو ضربوں پہ ضربیں کھاتا ہے پر 9 کا 9 ہی رہتا ہے۔ 9 کو 2 سے ضرب دیں 18، 8 اور 1، 9 کو 3 سے ضرب دیں 27، 7 اور 2 9، 9 کو 4 سے ضرب دیں 36، 3 اور 6 9، 9 کو 5 سے ضرب دیں 45، 4 اور 5۔ اب 9 کو جس بھی عدد سے ضرب دیں، حاصل ضرب کو جب آپس میں جمع کریں گے تو پھر وہ 9 ہی آ جائے گا۔ تو 9 ایسا عدد ہے جو ضربوں پہ ضربیں کھاتا ہے، اپنی اصل کو قائم رکھتا ہے، اور ماہ رمضان بھی مومن کی ایسی تربیت کرتا ہے، اسے محنت مشقت کا عادی بناتا ہے کہ پھر وہ مومن زندگی کے میدان میں مشکلات، مصائب، تنگیاں ان کا سامنا تو کرتا ہے لیکن اپنے رب سے بندگی کا تعلق نہیں ٹوٹنے دیتا۔ 9 ضربوں پہ ضربے کھاتا ہے، 9 کا 9 رہتا ہے، اور یار وہ ہے جو مار پہ مار کھاتا ہے اور یار کا یار رہتا ہے۔
جو آدمی ضرورت کے وقت دوستی کو بھلا دے وہ کبھی وفا نہیں کر سکتا۔ جو آدمی ضرورت کے وقت اپنی ضرورتوں کو ترجیح دے اور اپنے تعلقات کو پس پشت ڈال دے وہ کبھی وفا نہیں کر سکتا۔ یہ مہینہ ہمیں وفا کے اس مقام پہ لا کے کھڑا کرتا ہے کہ مومن ہر طرح کی سختی برداشت کر کے اپنے رب سے بندگی کا تعلق نبھاتا ہے۔ ویسے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے اس حوالے سے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا خیال آتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں فلاں تکلیف برداشت نہیں کر سکوں گا خیال آتا ہے تو وہ اپنے خیال کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے اور اس نیکی کو چھوڑ دیتا ہے۔ خطبہ میں نے سورہ بلد کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے۔ سورہ بلد، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا تخلیق فرمایا ہے۔ یعنی ہم نے انسان کے اندر ایسی لچک رکھی ہے، ایسی قوت، ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس پر بوجھ ڈالیں یہ اٹھا سکتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ تو انسان مشقت برداشت کرنے والا پیدا کیا گیا، اس کے اندر ایسی قوت ہے، اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ یہ مشقت برداشت کر سکتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو امانت پہاڑوں نے نہیں اٹھائی، آسمانوں نے اور زمین نے نہیں اٹھائی، قرآن کہتا ہے وہ امانت انسان نے اٹھائی، تو پھر اس کے اندر کوئی قوت ہے نا۔ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ انسان کے اندر ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، آپ اپنے اس طاقت کی طرف دھیان کریں۔ مولانا روم نے لکھا ہے شیر بکریوں میں رہتا تھا تو بکریوں کی طرح ہی دوڑتا تھا، بکریوں کی طرح ہی بڑے شیر سے ڈرتا تھا۔ ایک دن بڑے شیر نے دیکھا چھوٹا شیر بکریوں میں دوڑ رہا ہے، اس نے اس کو گردن سے پکڑا، تالاب کے کنارے جا کے کہا اپنی شکل بھی دیکھو، میری شکل بھی دیکھو، تم بکری نہیں ہو، تم شیر ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روزہ آپ کی ایمانی طاقت کو بیدار کر رہا ہے۔ ذرا دھیان دیں آپ کے اندر طاقت کتنی ہے۔ بلال حبشی آگ کی انگاروں پہ لیٹ کے احد احد کا نغمہ سربدی الاپ رہے ہیں۔ آپ اپنی اس باطنی طاقت سے کام لیں تو روزہ آپ کو بڑی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ انسان کو انسان سے آشنا کرنے کے لیے یہ ماہ مبارک ہمیں ایک ریاضت سے گزارتا ہے۔ رمضان شریف میں ٹائمنگ بدل گئی، کھانے پینے کی معمولات بدل گئے، اور بھوک پیاس کو بھی ہم برداشت کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کا نظم و نسق، اپنی زندگی کے معمولات اس رنگ میں ڈھالو کہ تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہو جائے۔ اور بہت سارے اس حوالے سے پیغامات ہیں ماہ رمضان کے، لیکن جو بات آپ کی خدمت میں جہاں میں نے فضائل بیان کیے وہیں وعید کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ پورے سال سے زیادہ برکتیں تقسیم کر رہا ہے، ہر روز گناہ گاروں کو بخشا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ایک صحابی سے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، فرمایا کہ روزہ رکھو، کوئی عمل روزے کے برابر نہیں ہے۔ یہ اتنے بڑے اجر کا، ایک صحابی سے فرمایا، اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا ایک صحابی سے اگر چاہتے ہو قطعی جنتی بن جاؤں تو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو۔
یہ رمضان شریف کے علاوہ دنوں میں فرمایا تھا۔ رمضان شریف کے روزے تو فرض ہیں، فرض کے علاوہ بھی کبھی نفلی روزے رکھو تم قطعی جنتی بن جاؤ گے۔ یہ مہینہ جہاں فضائل برکات میں بڑی شان والا مہینہ ہے، وہیں دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نعمت جتنی بڑی ہوگی اگر اس کی ناقدری کریں تو پھر وبال بھی۔ بندہ گلی میں گناہ کرے دوسرا مسجد میں کرے برابر ہے۔ گلی میں گناہ کرنے والا اللہ کا حکم توڑ ہے، گناہ گار ہے، پر جو مسجد میں کر رہا ہے وہ مسجد کی توہین بھی کر رہا ہے۔ بندہ یہاں مسجد میں گناہ کرے اور دوسرا بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں برابر ہے۔ گناہ تو ایک ہی تھا لیکن جگہ بدل گئی تو وبال بدل گیا۔ رمضان کا مہینہ جہاں بہت بڑی نعمت ہے، وہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی اس کی ناقدری کرتا ہے، اگر کوئی اس میں جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے، جسے شریعت عذر مانتی ہے، روزہ چھوڑتا ہے یا پھر گناہوں میں مبتلا ہے، تو جیسے گلی میں گناہ کرنا اور مسجد میں کرنا برابر نہیں، اسی طرح رمضان شریف میں گناہ کرنا یہ بڑے وبال کا باعث ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سبق دہرا رہا ہوں، نیکیاں کریں نہ کریں، کم از کم یہ ارادہ کریں کہ جس دن چاند طلوع ہوگا میں پورے مہینے پر غور کروں گا کہ پچھلا مہینہ میں نے کیسے گزارا، مجھے کوئی گناہ نہیں نظر آئے گا۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں آئندہ دن ایسے گزاریں گے کہ ماہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وعدہ کریں 10 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھیں گے، ایک دفعہ کا وعدہ تو پچھلے جمعے لے چکا ہوں کہ کم از کم ایک ختم قرآن کریں گے۔ زیادہ نیکیاں نہ کر سکیں، یک نکاتی ایجنڈا۔ قرآن کہتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن یہ دنیا کا مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے، ہاں جو قلب سلیم لے کے آیا وہ نفع میں رہے گا۔ رمضان آپ کو پاکیزگی بھی دے رہا ہے اور بگڑے ہوئے دل کو سنوار بھی رہا ہے۔ یک نکاتی ایجنڈا پیش کر رہا ہوں، صرف ایک ارادہ کر لیں، ہم اس مہینے میں گناہ نہیں کریں گے، اس مہینے کی ناقدری نہیں کریں گے کہ گناہ کریں۔ ہم انشاءاللہ پورا مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے گزاریں گے، ڈر ڈر کے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی 16 گھنٹے کا روزہ تو نہیں جو لگا ہوا ہے، بڑے آسان سے روزے ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ روزہ نہ رکھنا، تو آج ہم نے ارادہ کیا انشاءاللہ رمضان میں کوئی گناہ، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا۔ آج ہم نے ارادہ کیا رمضان شریف میں بڑی نیکیاں نہ کر سکیں، کم از کم گناہ نہیں کریں گے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ منصوبہ بندی کس طرح میں فلاں چیز حاصل کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو روحانی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے بھی آج طے کریں کہ میں نے رمضان سے حاصل کیا کرنا ہے۔ ایک مقصد بنائیں کہ میں نے رمضان سے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ بہت ساری چیزیں معاشرے میں ایسی ہیں جو ہمیں رمضان کے مقصد سے دور کرتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک بزرگ تو فرماتے تھے رمضان میں اپنے آپ کو ہاتھیوں سے بچانا ہے۔ کس سے؟ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہاتھیوں سے بچانا ہے؟ انہوں نے فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں درس حدیث دے رہے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے کہا جی مدینہ شریف میں ایک بڑا ہاتھی آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ جو مختلف علاقوں سے آپ کے پاس شاگرد آئے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے آ کے کہا بڑا ہاتھی آیا ہے، وہ سارے امام مالک سے اجازت لے کے چلے گئے تاکہ ہم جا کے ہاتھی کو دیکھ کے آتے ہیں۔ ایک شاگرد بیٹھا رہا جس کا نام ہے حضرت یحییٰ بن یحییٰ لیثی،
وہ بیٹھے رہے۔ امام مالک نے فرمایا سارے ہاتھی دیکھنے چلے گئے، تو نہیں جائے گا؟ انہوں نے کہا میں مدینہ شریف ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، دنیا میں بڑے شہر ہیں جہاں جا کے ہم ہاتھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں تو آیا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، رسول اللہ کے دربار میں حاضری لگوانے کے لیے، اور یہاں آیا ہوں میں رسول اللہ کا دین آپ سے سیکھنے کے لیے، میں یہاں ہاتھی دیکھنے۔ جسے پتہ ہو نا میں یہاں کیوں آیا ہوں، پھر وہ اپنے آپ کو فضولیات سے بچا لیتا ہے۔ جس کے سامنے منزل ہو، جس کے سامنے مقصد ہو، وہ اپنے آپ کو فضولیات سے بچا لیتا ہے۔ کئی ہاتھی اپنی طرف راغب کریں گے، اپنی طرف توجہ کھینچیں گے، اس وقت آپ نے اپنے مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے۔ بالخصوص رمضان شریف میں 3 اوقات ایسے ہیں جو انتہائی قیمتی ہیں۔ ایک وقت ہے افطاری سے پہلے کا وقت، کم از کم افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے یکسوئی سے ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن خوانی کریں، دعا مانگیں۔ یہ جو روزہ کھولنے سے پہلے کا وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ دوسرا وقت ہر رات کا آخری حصہ، حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرماتا ہے اور صدائے رحمت دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ عطا کرو۔ یہ صدا ہر روز آتی ہے، آپ اٹھے بھی ہوں اور پھر بھی نہ مانگیں۔ چلیں باقی دنوں میں تو سوئے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکے، آج کل تو اٹھتے بھی ہیں اور پھر بھی نہ مانگ سکے۔ تو یہ جو روزہ بند ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ ہے، اس میں کوئی وقت بھی، کچھ وقت تو آپ نے سحری کرنی ہے لیکن کچھ وقت اس میں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اور تیسرا قیمتی وقت جب اذان فجر ہو جائے اس کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت۔ ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے ممکن ہو تو مسجد میں ہی بیٹھیں، سورج طلوع ہو 20 منٹ گزر جائیں تو اشراق پڑھ کے جائیں، حج و عمرے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 وقت جو ہیں بڑے خاص ہیں انفرادی طور پر عمل کرنے کے لیے۔ ایک تو افطاری سے پہلے کا وقت، دوسرا رات کا آخری حصہ، اور تیسرا فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک۔ ان 3 اوقات کی ہی اگر ہم پابندی کر لیں تو بہت کچھ روحانیت اس ماہ مبارک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج 4 رمضان المبارک ہے، 3 روزے گزر چکے ہیں، آج 4تھا روزہ ہے، اور کل جو دن گزرا ہے 3 رمضان المبارک، یہ سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علی ابیہا وعلیہا وعلی بالہا وابنیہا، آپ کے وصال کا دن ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف تو تیزی سے گزر رہا ہے، اس سے کچھ حاصل کر لیں اور اس انداز میں رمضان شریف گزاریں کہ جب عید کا چاند طلوع ہو تو آپ ایک نئی دینی زندگی شروع کر چکے ہوں۔ حضرت سیدہ نساء العالمین کی طرف ایک فرمان منسوب ہے، آپ فرماتی ہیں کہ بچی کی شادی ہوتی ہے تو وہ سسرال چلی جاتی ہے، اس کا گھر بدل جاتا ہے، تو آپ فرماتی ہیں اے انسان تیرا گھر بھی ایک دن بدلے گا، گھر تو نے بدلنا ہے، یہاں تو نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس لیے جس گھر کو چھوڑ جانا ہے اس کی آبادی کے لیے تو فکر مند ہو، پر جس گھر میں جا کے رہنا ہے اس کے لیے فکر ہی نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں دنیا میں رہنا بھی سکھاتا ہے اور آخرت بنانا بھی سکھاتا ہے۔ سیدہ نساء العالمین میرے آقا کریم کی صاحبزادیوں میں، شہزادیوں میں چھوٹی شہزادی ہیں
آپ کی 4 بہنیں، آپ 4 بیٹیاں ہیں رسول اللہ کی، جن میں آپ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ ویسے ہمارے آقا کریم کی 7 اولادیں ہیں، 3 رسول زادے ہیں اور 4 رسول زادیاں ہیں۔ ان سب کے فضائل ہیں، وہ سب شانوں والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو حضور کی محبوب شہزادی ہیں اور سب سے زیادہ فضائل والی ہیں وہ سیدہ خاتون جنت ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ فضائل حاصل ہیں، مقام و مرتبہ حاصل ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بی بی پاک کی شان میں ایک ایسا شعر لکھا ہے جس میں نور کا لفظ ایک شعر میں 7 دفعہ استعمال فرمایا ہے کہ بی بی پاک کی شان کیا ہے؟ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ 7 دفعہ نور کا لفظ اعلیٰ حضرت نے بی بی پاک کی نسبت سے استعمال کیا۔ فرماتے ہیں خود بھی نور ہیں، نور بنت نور، اور بیٹی کن کی ہیں؟ جو اول نور ہیں۔ اور زوجہ کن کی ہیں؟ جو سید الاولیاء ہیں۔ عورت کے حوالے سے 3 تعارف بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ بچی پیدا ہوئی کس کے گھر، باپ کون ہے، یہ پہلا تعارف۔ نکاح ہوا کس کے گھر گئی، خاوند کون ہے۔ اور تیسری نسبت، جب بچے پیدا ہوئے تو اولاد کس شان والی ہے۔ یہ 3 چیزیں عورت کے لیے تعارف بن جاتی ہیں۔ باپ تعارف بن جاتا ہے، خاوند تعارف بن جاتا ہے، اولاد تعارف بن جاتی ہے۔ سیدہ پاک کی تینوں نسبتیں ہی وراء الورا ہیں۔ بیٹی ہے تو امام الانبیاء کی، زوجہ ہے تو سید الاولیاء کی، اور ماں ہے تو جنتی جوانوں کے سرداروں کی۔ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، ولیوں کے سردار کی زوجہ ہیں، جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں ہیں، اور خود جنتی عورتوں کی سردار ہے، خود بھی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ نے کیسی شان بی بی پاک کو عطا فرمائی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ رے لہنا نور کا۔ لہنا کہتے ہیں قسمت، مقدر، نصیبہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو کتنا اونچا نصیبہ ہے بی بی پاک کا، اللہ رے لہنا نور کا۔ کیا ہی بلند مقام ہے، کیسا اللہ نے رتبہ عطا کیا ہے، کیسا مقدر عطا کیا ہے، کیسا نصیبہ بنایا ہے۔ دنیا میں آئیں تو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتی رہی ہیں، نکاح ہوا ہے تو سید الاولیاء کے گھر تشریف لے گئی ہیں، اور گود میں آئے ہیں تو جنتی جوانوں کے سردار گود میں آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 7 دفعہ نور کا لفظ اس شعر میں استعمال کیا، اور 1 دفعہ میرے پچھلے موضوع سے متعلق ہے، نور مطلق کی کنیز۔ بی بی پاک نے زندگی بسر کی ہے تو اللہ کی کامل بندگی کے ساتھ بسر کی ہے۔ نور مطلق کی کنیز، مقام بڑا ہے، فضائل بڑے ہیں، لیکن یہ سارے فضائل، یہ مقام، یہ مرتبہ بی بی پاک نے زندگی اللہ کی بندگی میں بسر فرمائی ہے، اللہ کا بن کے بسر فرمائی۔ آپ کے القابات میں ایک لقب ہے بطول، اور بطول کے معنی میں ایک معنی ہے کہ سب سے کٹ کر اللہ سے لو لگانے والی۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے حرام کو چھوڑ دینا، ایک ہے اللہ کی رضا کے لیے حلال میں بھی مختصر کر لینا، اسے زہد کہتے ہیں۔ بی بی پاک کا زہد بلند مقام پر ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ حلال سے حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، آپ نے تو حلال چیزوں میں بھی کم استعمال فرمایا ہے، حلال چیزوں کو بھی ضرورت کے تحت استعمال فرمایا ہے۔ حلال چیزوں کی بھی ہرس نہیں ہے ان کے دل میں۔ حلال چیزوں میں، ہمارے ہاں سمجھتے ہیں حلال ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال زہد کو اپنایا ہے، اور یہی آپ کے اہل بیت میں بھی ہے۔ کل جہاں ملک
اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ حلال میں بھی اختصار کرنا، کم چیزیں استعمال کرنا، یہ ہے بی بی پاک کی زندگی کا ایک خاص پہلو۔ میں کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں، تو چند ایک چیزیں وہ عرض کر رہا ہوں جن کی طرف بہت کم بیان میں توجہ گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ بی بی، اور یہ ہم سب کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے اس میں نمونہ ہے۔ بی بی پاک کبھی گھر سے نہیں نکلیں جب تک حضور سے اجازت نہیں لی، اور جب نکاح ہو گیا جناب حضور حیدر کرار کے گھر آ گئی ہیں تو گھر سے باہر قدم نہیں رکھا جب تک حضور حیدر کرار سے اجازت نہیں لی۔ عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا یہ معمولی نہیں ہے، اس دور میں بھی اور اس دور میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر گھر سے نکلنا ہو، کوئی مجبوری ہو، گھر سے نکلنا ہے، تو سیدہ پاک کا اسوہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے کہ اجازت لے کے نکلنا ہے۔ عورتیں تو رہ گئیں عورتیں، ہماری اسلامی تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے خواجہ اویس کرنی نے مدینہ شریف جانا ہے، صحابی بننا ہے، ماں سے اجازت لے رہے ہیں، اور ماں نے کہا میں چاہتی ہوں تو مدینہ شریف جائے، لیکن میں بوڑھی ہوں، نابینا ہوں، کوئی پاس نہیں جو میری تیمارداری کرے، مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جاؤ گے؟ خواجہ ویسے کرنی گئے ہیں مدینہ شریف۔ اسلامی تاریخ تو بتا رہی ہے ہمارے ہاں وہ بلند مرتبوں تک پہنچے جو ماں باپ سے پوچھ کے گھر سے نکلتے تھے۔ دوسرا اسوہ بی بی پاک کی سیرت کا، بی بی پاک کی سیرت میں عرصہ ہو گیا ہے مجھے بھی سیرت پڑھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے، 30 سال کے قریب مطالعہ کرتے ہوئے، میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی کہ بی بی پاک کبھی چیخ کر بولی ہوں، چلا کر بولی ہوں۔ بی بی پاک جب بھی گفتگو فرماتی ہیں تحمل سے فرماتی ہیں، چلا کے بولنا، چیخ کے بولنا، یہ بی بی پاک کی سیرت میں کہیں نہیں ملتا۔ اور ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں چلا کے بول رہے ہوتے ہیں، چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں، اور بڑے جو ہیں ان میں بھی جب کہیں اختلاف رائے ہوتا ہے تو چلا کے اور چیخ کے بولتے ہیں۔ بی بی پاک کی سیرت میں کمال تحمل نظر آتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور حضور حیدر کرار تشریف لائے ہیں، آپ تاجدار فقر و ولایت ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ان حالات سے گزارتا ہے ان کی بندگی دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کس درجے کے میرے مقربین ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی، مقربین کو مشکلات سے گزارے۔ حضور حیدر کرار گھر تشریف لائے ہیں اور پوچھا ہے کھانے کے بارے میں کہ بی بی پاک آپ نے کچھ کھایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا گھر میں تو کوئی چیز نہیں تھی جو میں پکاتی۔ تو حضور حیدر کرار پریشان ہوئے کہ تم مجھے بتا دیتی، آپ مجھے بتا دیتی، میں فلاں چیز لے آتا، فلاں چیز لے آتا۔ تو اس وقت بی بی پاک نے کیا جواب دیا؟ کہا جب مجھے رسول اللہ نے اپنے گھر سے الوداع کیا تھا تو فرمایا تھا بیٹی علی سے کسی شے کا مطالبہ نہ کرنا۔ آج اگر ہم یہ بات اپنی بیٹیوں کو سسرال بھیجتے ہوئے بی بی پاک کے اسوہ سے سمجھا دیں، جائز چیزیں مانگنا ٹھیک ہے، بچیوں کے لیے درست ہے، مانگیں اپنے خامند سے، لیکن ایسی ڈیمانڈ کرنا جو خامند کے بس میں نہ ہو۔ ہماری بچیاں ایسی ڈیمانڈ کر دیتی ہیں اور پھر خامند رشوت لیتا ہے، پھر وہ دھوکے سے پیسے کماتا ہے، تنخواہ میں وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، پھر خامند کیا کرتا ہے؟ اور اس کے حرام گھر میں لاتا ہے۔ کیا خیال ہے
اگر ہر بچی سیدہ پاک کے اس اسوے کو اپنا لے کہ میں نے اپنے خاوند سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگنی، تو گھر کتنے امن و سکون کے گہوارے بن جائیں۔ ہمارے ہاں کتنی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، میری فلاں خواہش تھی، میری فلاں خواہش نہیں پوری ہوئی، اس وجہ سے۔ اور بی بی پاک گھر میں کبھی چلا کے نہیں بولی، کبھی آپ کی سیرت میں کسی مقام پر ایسا انداز گفتگو نہیں نظر آتا۔ تحمل۔ ہمارے ہاں ایک کوتاہی تربیت میں یہ ہے کہ ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، وہ جو کارٹون ہے نا، وہ ایک دوسرے کو جب بلاتے ہیں تو وہ چلا کے بول رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت سے ہی بچوں کا ذہن بن جاتا ہے اس طرح بولنے کا۔ یہ جو بچے چلا کے بول رہے ہیں، اس میں کارٹونوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ کئی کارٹون ایسے ہیں اردو میں ترجمے ان کے ہو چکے ہیں، پھوپھی گھر میں آ گئی تو وہ اس پر طنز کر رہے ہیں۔ اب جب ریئل لائف میں، حقیقی زندگی میں پھوپھی آتی ہے نا، تو بچے کے ذہن میں وہ کارٹون ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ کارٹون معاشرے میں بد اخلاقی پھیلانے میں بڑا کردار ہے، اور والدین کی توجہ نہیں، وہ کہتے ہیں کارٹون ہی تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں کارٹونوں کے اندر کفر بھی آ چکا ہے، کافرانہ جملے۔ چند دن پہلے میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا، کسی صحافی نے لکھا، مجھے نام اس وقت یاد نہیں لیکن مضمون میرے پاس موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کے گھر گیا تو ایک بچی وہ آگ کے آگے کچھ پڑھ رہی تھی، تو میں کانپ اٹھا، چھوٹی عمر کی بچی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تم آگ سے کیا مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا انکل آپ نے وہ فلاں کارٹون نہیں دیکھے، اس میں جو فلاں کردار ہے وہ آگ سے مانگتا ہے، تو میں بھی آگ سے مانگ رہی ہوں۔ اب ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کے ذہن میں آگ کیا تشخص پا چکی ہے کہ اس سے دنیاوی چیزیں مانگی جائیں گی۔ بچے جو کچھ کارٹونوں میں دیکھتے ہیں اسی کو اپنا لیتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا مدینہ منورہ کے اس پاکیزہ گھر کا، جس میں بی بی پاک حسنین کو گود میں لے کے قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، چکی چلا رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل ایک یہ المیہ بھی ہے، وقت نہیں زیادہ تشریحات کروں، دو چیزیں تو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو بی بی پاک گھر سے نکلتی تھی تو اجازت لے کے نکلتی تھی، حالانکہ فضائل کتنے ہیں، مقام و مرتبہ کتنا ہے، محفوظ ہیں، رسول اللہ کی خاص نگاہ کی پروردہ ہیں، بڑی اعلیٰ شانوں کی مالک ہیں، لیکن گھر سے جب باہر قدم رکھتی ہیں تو رسول اللہ کی اجازت سے، حضور حیدر کرار کی اجازت سے۔ دوسرا سبق جو میں نے عرض کیا بی بی پاک کی سیرت پاک سے، کہ بی بی پاک کبھی چلا کے نہیں بولی، بولنے میں ہمیشہ تحمل، گفتگو میں شائستگی۔ تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں الاصابہ میں ہے، حضور حیدر کرار نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے فرمایا، بی بی پاک کی جو ساس ہے نا ان کا نام بھی فاطمہ ہے، بی بی پاک کا اپنا نام بھی یہی ہے، اور آپ کی جو ساس ہیں مولا علی کی والدہ، ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ ایک عرصہ بی بی پاک نے ان کی خدمت بھی کی ہے۔ تو جب ان کا نکاح، حضور حیدر کرار کا نکاح ہوا، بی بی پاک آپ کے گھر آئیں، تو مولا علی نے اپنی والدہ سے کہا کہ خاتون جنت آپ کی اتنی خدمت کریں گی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گی۔ اور ایک موقع پر خود حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دنیا میں کسی کی بہو ایسی نہیں ہوگی جیسی میری بہو ہے۔ یہ ہر اعتبار سے ہی صحیح تھا، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی کو ایسی بہو ملے گی جو جنتی عورتوں کی سردار ہو ہی نہیں سکتا، اور کردار کے حوالے سے بھی دیکھیں، خدمت کے حوالے سے بھی دیکھیں
جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہیں۔ جنتی عورتوں کی سردار ہیں پر اپنی ساس کی ڈر ڈر کے بول رہے ہیں۔ ایک باپ آیا واپس گھر بڑا پریشان، تو بیوی نے پوچھا خاوند سے کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بیٹی کے سسرال گیا تھا تو بیٹی کام کر رہی تھی تو اس لیے میں پریشان ہوں، میری بیٹی کو وہاں سسر اور ساس کے لیے اور فلاں فلاں کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا شکر کرو بیوی اپنے گھر، بیٹی اپنے گھر گئی ہے، کوئی کام کر رہی ہے، تمہارے گھر میں بیٹھی رہتی یہ ٹھیک تھا۔ بیٹیاں اگر سسرال میں کام کر رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہ یہ کہ جی میری بیٹی سسرال میں کام نہیں کرے گی۔ بیٹیاں سسرال میں کام کرتی ہیں تو سیدہ خاتون جنت کے اسوے پر عمل کر رہی ہیں۔ سیدہ کی ساس جو کہ بڑی عظیم المرتبت خاتون ہیں، میں تو اس ہستی کا جب نام لیتا ہوں حضرت فاطمہ بنت اسد کا تو الفاظ کی بندش پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں جذبات، اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد ان کے گھر تشریف فرما رہے ہیں۔ ان کے اپنے بیٹے بھی تھے، دسترخوان بچھا، کھانا لگ گیا، سارے گھر والے بیٹھ گئے ہیں، ابھی حضور نہیں تشریف لائے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی تھیں خبردار کوئی کھانا شروع نہ کرے جب تک میرا بیٹا محمد نہ آ جائے۔ اور جب ان کا وصال ہوا مدینہ شریف میں تو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں مولا علی نے خبر دی کہ والدہ کا وصال ہو گیا ہے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا اے علی تمہاری والدہ کا وصال نہیں ہوا، میری ماں کا وصال ہوا ہے۔ اور جب قبر تیار ہوئی تو میرے آقا کریم خود قبر میں لیٹے ہیں، قبر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، انہوں نے حضور سے کمال محبت فرمائی ہے تو میرے آقا کریم نے بھی کمال عنایات فرمائی ہے۔ میں بی بی پاک کا اسوہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ بی بی پاک نے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کی ہیں، اپنی ساس کی خدمت اپنے ہاتھ سے کی ہے، فضائل بے پناہ ہیں، لیکن گھر کے کام آپ اپنے ہاتھ سے کر رہی تھی۔ ابتدان تو نوکرانی نہیں تھی، سارا کام ہی خود کرتی تھی، بعد میں جب آپ کو خادمہ دی گئی حضرت فدہ تو ان کے ساتھ بھی بی بی پاک نے دن متعین کر دیا، ایک دن وہ کام کرتی تھی، ایک دن بی بی پاک کام کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ سارا کام ہی نوکرانی پہ خادمہ پہ ڈال دیا، نہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے کام تقسیم کر لیا کہ بی بی پاک خادمہ کے ہوتے ہوئے بھی خود کام کرتی تھی۔ آخری بات بی بی پاک کی سیرت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ ایسا گلشن ہے آپ کی سیرت پاک کا جس کا ہر پھول ہی جاذب نظر ہے، اور ہمارے لیے اقبال نے اپنے زمانے کی عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا بطول باش و پنہاں شو ازیں اثر کہ در آغوش تو شبیر بگیری۔ اقبال کہتے ہیں اے میرے دور کی عورت اپنے آپ کو اس زمانے اس دور سے بچا لے، بطول باش و پنہاں شو ازیں اثر، اس موجودہ دور کی تہذیب سے اپنے آپ کو بچا لے، اس دور سے اپنے آپ کو بچا لے تاکہ تیری گود میں بھی کوئی آقا حسین کا غلام پیدا ہو۔ بی بی پاک بطول تھیں، انہوں نے دنیا کی حلال چیزوں میں بھی قناعت کی، اختصار کیا،
زہد کیا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، تقوی کے ساتھ للہیت کے ساتھ زندگی گزاری، تو ان کی غلام بن جا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے نام تو رکھتے ہیں بڑے شوق سے، پیارے پیارے نام، نور فاطمہ، کنیز فاطمہ، غلام فاطمہ، پر انہیں بتاتے نہیں وہ بی بی کون تھیں جن کے نام پہ تیرا نام رکھا ہے۔ یہ فرمان آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا۔ میرے آقا کریم نے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ عورت کا پردہ کس چیز میں ہے؟ تو سیدہ نے جواب دیا کہ نہ عورت کے بدن کو کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ عورت کسی غیر محرم کے بدن کو دیکھے۔ عورت اپنے بدن کو بھی غیر محرموں سے بچائے اور اپنی نظر کو بھی غیر محرموں پہ نہ ڈالے۔ موجودہ دور میں یہ بیان کریں تو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، موجودہ دور میں اسے سمجھنا بہت ہی مشکل۔ ضیاء الحق صاحب کی مجلس شورا میں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ پی آئی اے میں بچیاں ڈیوٹی کرتی ہیں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں وہاں بچیوں کو رکھا گیا ہے؟ اگر عورتوں کی خدمت کے لیے کوئی ضرورت بھی ہو تو چلیں، ایک بچی ہو جو پردہ وہاں بیٹھی ہو، کہیں ضرورت ہو تو وہ عورتوں کی خدمت کر لے۔ یہ اچھا عمرے پہ جانا ہو تو کہتے ہیں محرم ساتھ ہو، تو جو بچیاں 2 ہفتے فلائٹ پہ ڈیوٹی کرتی ہیں اور گھر نہیں آتی، وہاں تو کوئی نہیں کہتا محرم ساتھ نہیں۔ سمجھ آیا؟ عمرے پہ جانا ہو تو محرم لکھیں جی، محرم کون ساتھ جا رہے ہیں۔ اور 2 ہفتے بچیاں ایئر ہوسٹس ہماری بچی ہیں، عمل کرے نہ کرے مسئلہ تو سن لیں۔ اب تو یہ صورتحال ہے مسئلہ سننا بھی گوارا نہیں ہے، وہ 2 ہفتے کیسے باہر رہ سکتی ہیں؟ ضیاء الحق صاحب سے مطالبہ ہوا تھا، 2-3 مطالبے ہوئے، ایک تو انہوں نے عمل کیا کہ جو شراب تھی اس کو نکال دیا کہ شراب نہیں پلائی جائے گی، یہ سرو نہیں کی جائے گی، لیکن بچیوں کی ڈیوٹی والا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ ویسے انسان پریشان ہوتا ہے کہ اسپتالوں میں بھی نرسنگ، تو کیا بچے نرسنگ نہیں کر سکتے؟ تو ایک شخص اعتراض کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ جی پھر اس کا مطلب ہے کہ عورتیں قومی زندگی میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی؟ بھی کریں کردار، کون منع کرتا ہے؟ بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں، اور عورتوں کے اسپتال الگ ہی ہوں جن میں مریض بھی عورتیں ہوں اور ڈاکٹر بھی عورتیں۔ آپ کام کر کے معاشی گھر چلانا چاہتی ہیں، گھریلو صنعتیں لگائیں، یا ایسی فیکٹریاں ہوں جن میں ملازم بھی عورتیں ہوں اور اوپر ڈیوٹی چیک کرنے والی بھی عورتیں ہوں۔ عورتوں کے کالج الگ ہوں، پڑھائی کے مردوں کے الگ ہوں۔ ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ لیکن ہم ذہن پہ بوجھ ڈالنے کوئی تیار ہے۔ ہم اس کو قبول کر چکے ہیں کہ ایسا ہی چلے گا جیسا نظام چل رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچیاں ترقی نہ کریں، پڑھائی نہ کریں اور معیشت میں اپنا کردار نہ ادا کریں، کردار ادا کریں، گھریلو صنعتیں ان کو اپنا کے، یا پھر ایسی فیکٹریاں لگائی جائیں جن میں بچیاں باپردہ طریقے سے کام کر سکیں، جن کو ضرورت ہے وہ کردار ادا کرنا چاہتی ہیں یا مجبوری ہے، باپردہ طریقے سے پڑھائی کریں۔ بچیوں کے سکول الگ ہوں جن میں صرف بچیاں پڑھائی، اور ٹیچریں بھی اور سٹاف بھی سارا وہ بچیوں پر ہی مشتمل ہو۔ جہاں کہیں مجبوری ہو وہاں کسی مرد کو شرعی آداب کے ساتھ داخلے کی اجازت ہو۔ لیکن ہم نے تو اب جس صورت میں ہم پہنچ چکے ہیں اس ماحول کو بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ بی بی پاک کا فرمان، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم سیدہ کے نوکر ہیں، ہم سیدہ خاتون جنت کے غلام ہیں۔ بھئی سیدہ نے تو فرمایا ہے عورت کا پردہ یہ ہے کہ نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ عورتوں کی ترقی کے لیے پروگرام بنائے جائیں لیکن اس میں شرعی اصول سامنے رکھے جائیں، شرعی اصول سامنے رکھ کے عورتوں کی ترقی کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں، لیکن ان میں شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھا جائے۔ آخری بات کر رہا ہوں، کیوں میں اس پر زور دے رہا ہوں؟ ہم سب خطرے میں ہیں۔ رمضان شریف میں تراویحوں میں قرآن پاک سن رہے ہیں، ویسے گھروں میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ایک دن سے ڈراتا ہے، ڈرو اس دن سے۔ قرآن ڈراتا ہے نا، ایک دن آ رہا ہے، اس دن سے ڈرو۔
وہ کون سا دن ہے جس سے قرآن ڈراتا ہے؟ جی قیامت کا دن قرآن ڈراتا ہے اس دن سے۔ اگر ہم رمضان شریف میں قرآن سن بھی رہے ہوں، قرآن پڑھ بھی رہے ہوں، روزے رکھ بھی رہے ہوں، پر آخرت کا ڈر نہیں پیدا ہوا، اس دن کا ڈر جس دن کے ڈر کے لیے قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں اس دن سے ڈرانے کے لیے، جس دن باطن ظاہر ہوں گے، جس دن حقیقتیں کھلیں گی۔ حصل ما فی الصدور، دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں سینوں سے وہ نکال کے دکھا دی جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن اس دن سے ڈراتا ہے۔ ہم سب خطرے میں ہیں، جنت یا جہنم۔ ہم اس شاہراہ پہ چل رہے ہیں، منزل کیا ہے؟ یا جنت یا جہنم۔ آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح اس خطرے سے نکل سکتے ہیں، کس طرح امن والوں میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے اسوہ ہے رسول پاک کا، ہمارے سامنے نمونہ ہے سیدہ خاتون جنت کا، ہمارے سامنے انعام یافتہ ہستیوں کا کردار ہے کہ وہ جب زندگی کی شاہراہ سے گزرے تو وہ کس طرح گزرے، کیسے انہوں نے زندگی اپنائی، کن چیزوں کو ترجیح دی۔ اگر ہم ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں، جینا بھی آسان ہے، مرنا بھی آسان ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے نئی دینی زندگی شروع کرنے کا نقطہ آغاز بنائے۔ گزشتہ 3 دنوں میں اگر کوئی غفلت یا سستی ہوئی ہے تو ہم ارادہ کرتے ہیں رمضان شریف کے جو باقی دن باقی ہیں ہم انہیں پورے دینی ذوق شوق کے ساتھ گزاریں گے۔ آج ہی اپنے سامنے ایک مقصد رکھ لیں کہ میں نے رمضان سے حاصل کیا کرنا ہے۔ اپنی نفسیات، اپنی طبیعت، اپنے باطن پر دین کا رنگ چڑھانے کے لیے انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ خیال پر ہی فیصلے نہ کریں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ نے آپ کے اندر طاقت رکھی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو مشقت میں تخلیق کیا گیا ہے، ایسی قوت اس کے اندر رکھی گئی ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اس نے امانت الہیہ کا بوجھ اٹھایا تو اللہ نے اس کو کتنی طاقت دی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اپنی ایمانی طاقت تو بروئے کار لائیں۔ فلسطین میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں سرخرو فرمائے۔ جب میں یہ جملہ بول رہا تھا کہ ہم سب خطرے میں ہیں، اس وقت میرے پیش نظر وہ مسلمان بھائی بھی تھے، فلسطین والے بھی خطرے میں ہیں، ہم بھی خطرے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور میں دشمنوں کی سازشوں سے نجات عطا فرمائے۔ ویسے ان تمام حالات میں خوشی کا پہلو یہ ہے کہ رمضان شریف شروع ہونے سے ایک دن پہلے امریکہ کے چند ایک بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پروفیسر ہنری جو کہ بڑا ہی مشہور ہے، موروثی نابینا بچے جو ہیں ان کی دوائی ایجاد کرنے میں اس نے وہ دوائی ایجاد کی ہے جو موروثی نابینا بچوں کا علاج کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس پروفیسر ہنری نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نیٹ پہ اس کے کلمہ پڑھنے کی وہ ویڈیو آ چکی ہے۔ اسی طرح ایک امریکی مصنف شان کنگ جو ہے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگرچہ اس دور میں مسلمانوں پر مختلف پابندیاں اور سختیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام اپنی طاقت سے پھیل رہا ہے، اسلام اپنے سچائی پر پھیل رہا ہے۔ پروفیسر ہنری کا نیا نام رکھا ہے عبدالحق۔ اس نے جو نیا نام اس کے لیے کلمہ پڑھانے والے مبلغ نے منتخب کیا وہ عبدالحق ہے، کہ ہنری جو تھا اب وہ عبدالحق ہے۔ اسلام اپنی حقانیت کے زور پر پھیل رہا ہے، تو مستقبل انشاءاللہ اسلام کا ہے۔ یہ تھوڑا سا دور ہمارے لیے مشکلات کا ہے اور آپ لوگ بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں اگر مشکل کے اس دور میں
اپنی دینی شناخت کو قائم رکھیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔